مطلب آپ نور سے نہیں بنے تھے تو آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بنیادی پہلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے والدین کون تھے؟ سب کو معلوم ہے، ایک مرد تھا جس کا نام عبداللہ، ایک عورت تھی جس کا نام آمنہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والدین تھے، اور عبداللہ جو تھے ان کے والد مطلب تھے، جو ہے، اور سب ہم کو پورا شجرہ معلوم ہے کہ عبد المطلب جو ہے آپ کے جو ہے دادا ہے، ٹھیک، ان کا مطلب تھا لیکن وہ کسی کے پاس غلطی سے بیچ دیے گئے تھے، غلام بن گئے تھے، تو عبد المطلب وہ آدمی کا نام پڑ گیا تھا، بہرحال جو بھی، تو بہرحال عبد المطلب آپ کے دادا ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ فرشتے تھے، جن تھے یا انسان تھے؟ فرشتے تھے، جن تھے یا انسان تھے؟ بتائیے، انسان تھے۔ تو انسانوں سے کون پیدا ہوتا؟ میرا یہ سوال ہے۔ انسان ہماری نیند ناقض وضو ہے، میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ غفلت طاری ہے، پتہ نہیں، اصل فی نفس ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو نیند فی نفس ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں، لیکن نیند وہ حالت طاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا ناقض وضو قرار پائی۔ لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، حضور کا دل نہیں سوتا، اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور لمحہ لمحہ دیدار الہی میں حضور کے قلب اطہر میں کیفیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضور کا قلب اطہر جو ہے وہ نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینہ اطہر جو شک کیا گیا تھا اس کو جوڑ دیا گیا، اور حضور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنا کچھ ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے۔ یہ حضور کی نورانیت کا غلبہ تھا۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے۔ یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں ہے۔ تو نور بھی ہو، بشر بھی ہو، یہ منافات نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس، تو قرآن بتاتا ہے نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن کے آئے۔ تو بشر بھی ہو، نور بھی ہو، اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو، ممکن ہے۔ نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، اور حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں، اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں۔ بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہیں، نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ، طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے، نالین خون سے بھر جاتے ہیں، یہ غلبہ بشریت تھا۔ اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے، قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا ہے۔ بشریت کا غلبہ ہے، بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ نورانیت کا غلبہ ہے، حضور گزرے، دیکھا تو ایک صحابی پہ لوگوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے اور گرمیوں کا موسم ہے، تو حضور رک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور اس نے وصال کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ کیوں رکھا ہے وصال کا روزہ؟ عرض کی حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں۔ تو کبھی کیفیت یہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اور کبھی یہ کہ وصال کا روزہ حضور رکھتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کسی اور نے رکھا، کہا تم میرے جیسے تو نہیں ہو نا، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔
آئندہ بھی رہے گا، جنہوں نے اپنی عقل سے سوچا اور قرآن سے روشنی نہ لی، انبیاء کے نور سے اپنے سینوں کو روشن نہ کیا، قرآن کے نور سے۔ ہمارے نبی بھی نور ہیں، قرآن بھی نور ہے، اور اللہ بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا۔ کفر کیا ہے؟ اندھیرا۔ شرک کیا ہے؟ اندھیرا۔ نافرمانی کیا ہے؟ اندھیرا۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کرتے ہیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو، قل یا ایھا النبی لست بنور، لست بنور۔ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو، قل یا ایھا النبی لست بنور، محبوب فرما دیجیے آپ نور نہیں ہیں۔ یا کوئی ایک حدیث پیش کر دیں ایسی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو لست نورا لست بنور، ہے صحابہ میں نور نہیں ہوں۔ یا کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور، آپ نور نہیں ہیں۔ یہ آج کی اس کنونشن میں ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے آج کی اس کنونشن۔ Lecture on Aqidah. No, reason is because some people seem to say that the Prophet ﷺ was more than what he was. So ask the question. Now you ask me what is Aqidah. Aqidah I can give for 10 hours without talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam also. Some people think that Muhammad sallallahu alaihi wasallam More than a man, or is more than a man. Yes, he is more than a man. He is the best human being that we have in the world. He is more than a common man. But I know what the question is. But he is not Allah subhanahu wa ta'ala. He is a human being. He is far superior than any of us human beings. But he is bashar. He is bashar, the Quran says. He is like a human being. He requires to eat. He requires to sleep. And he is dead. He was dead in Medina. But he was one of the best exemplary Muslims, as Allah says in the Quran in Surah Qalam, chapter number 68, verse number 4, that verily thou art standeth on the highest standard of character. Quran says in Surah Ahzab, chapter 33, verse number 21, verily in the Prophet you shall find the most beautiful pattern of conduct. So as a human being, he is the best exemplary Muslim, alhamdulillah. But he was a prophet of God. When we worship, we have to worship Allah subhanahu wa ta'ala directly. We don't have to go through anyone. We have to ask him directly and no one else. وسلم آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی اعتقاد رکھتے ہو، لیکن کیا یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کا اجتماع ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کین دے کو ایگزسٹ؟ یاد رکھیے، نورانیت اور بشریت کا آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے۔ نورانیت اور بشریت کا آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے کہ آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی، یعنی ان کی ایسی مناسبت نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں ضدیں نہیں ہیں کہ ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا، یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا، آپ کی اولاد تھی، ہماری اولاد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کے دانت شہید بھی ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ اگر کوئی نور ہے تو نور کے لیے یہ پاسبل کیسے ہے؟ زخمی ہونا نور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب نور بشر بن کے آتا ہے تو اس میں بشری اوصاف پائے جاتے ہیں۔ When a nur comes in the form of a human, then the nur adopts the qualities of a human. And this is again proven from Quran al-Kareem. Surah Maryam verse 17. Allah subhanahu wa ta'ala refers to فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Then we sent Jibreel and he appeared before her. He appeared before Maryam alayhi salam in a form of a healthy man. Basharan Saviya. The Quran says, we all believe that Jibreel Amin is a nur. And Jibreel Amin, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
He came in the form of a human. Jibreel came in the form of a human. Basharan Sawiya. Surah Maryam, take note. Surah Maryam, verse 17. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, Risalat Ma'ab sallallahu alayhi wa sallam irshad farmate hain, Sahih Muslim की हदीस है, उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्कहु फफका ऐनुहु. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that Israel alayhi salam, Malakul Maut, the angel of death, came to Sayyidina Musa ala nabiyyina wa alayhi salam to take his ruh. The angel of death came to Musa alayhi salam. And Musa alayhi salam, he struck him with his fingers and his eye popped out. His eye popped out. Now we all know that Israel alayhi salam, the angel of death, is a nur. But when a nur comes in the form of a human, then the nur has the qualities of a human. जब इस बात की वजाहत हो गई कि नूर बशर बनकर आ सकता है, नूर बशर बनकर आ सकता है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये समझें, वो लोग जो कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को नहीं मानते, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को मानते हो, हम भी बशरियत को मानते हैं, बशरियत पर तो इख्तिलाफ नहीं है ना, वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और वो नूरानियत के मुनकिर हैं, वो कहते हैं हुज़ूर नूर नहीं है। तवज्जो है ना आपकी? हम भी बशर मानते हैं, वो भी बशर मानते हैं, हम नूर मानते हैं, वो नूर नहीं मानते। अब जरूरत इस अमर की है कि हम नूरानियत के दलाइल दें और वो अदब नूरानियत के दलाइल दें। हम कुरान और सुन्नत से साबित करें कि हुजूर नूर हैं, वो कुरान और सुन्नत से साबित करें कि हुजूर नूर नहीं है। वो कुरान करीम की कोई एक ऐसी आयत पेश कर दे जिसमें खल्लाके कायनात ने इरशाद फरमाया हो, कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर, लस्त बिनूर। कुरान करीम की कोई एक ऐसी आया पेश कर दें जिसमें खल्लाके कायनात ने इरशाद फरमाया हो, कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर, महबूब फरमा दीजिए आप नूर नहीं हैं। या कोई एक हदीस पेश कर दें ऐसी जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया हो, लस्तु नूरन लस्तु बिनूर, है सहाबा में नूर नहीं हूं। या किसी सहाबी ने कहा हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्त बिनूर, आप नूर नहीं हैं। ये आज की इस कन्वेंशन में हमारा चैलेंज है, ये हमारा चैलेंज है आज की इस कन्वेंशन में। हम नूरानियत के दलाइल पेश कर रहे हैं, मैंने इब्तिदा में पेश किए, मुफस्सिरीन की आरा की रोशनी में मैंने नूरानियत के दलाइल पेश किए। अब हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप हमें बताएं, कोई एक दलील पेश कर दें जिसमें हुजूर ने खुद फरमाया हो कि मैं नूर नहीं हूं, या कुरान की एक आयत पेश कर दें जिसमें खल्लाके कायनात ने खुद फरमाया हो कि महबूब फरमा दीजिए मैं नूर नहीं हूं। अब फरेब क्या करते हैं वो लोग, हम कहते हैं बशर हैं, वो भी कहते हैं बशर हैं, हम कहते हैं नूर हैं, वो कहते हैं नूर नहीं हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो नूरानियत की रद में कोई दलील पेश करें। अब वो नूरानियत के खिलाफ कोई दलील नहीं देते, वो कहते हैं नूर नहीं है बशर हैं, नूर नहीं है बशर हैं, नूर नहीं है बशर हैं, नूर नहीं है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, नूर नहीं है हुजूर ने फरमाया मैं बशर हूं। हम कहते हैं बशरियत में तो इख्तिलाफ ही नहीं है ना, बशरियत तो हम भी तस्लीम करते हैं, बशरियत हम भी मानते हैं, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इख्तिलाफ इस बात पर है, हम कहते हैं नूर हैं, तुम कहते हो नूर नहीं हो। अब नूर ना होने की दलील दो ना। मैंने पहले वाजे कर दिया, इनका आपस में आग और पानी का सा रिश्ता तो है नहीं ना। मैं किसी को कहूं, मैं किसी से कहूं फलां शख्स का कद लंबा है, वो कहे नहीं वो काला है, तो हम कहेंगे तूने कहा है काला है, क्या लंबा शख्स काला नहीं हो सकता? हम कहते हैं फलां का रंग गोरा है, वो कहते हैं नहीं उसका कद छोटा है। भाई गोरा और छोटा इन दोनों का इज्तिमा मुमकिन है, सफेद और छोटे का इज्तिमा मुमकिन है, लंबे और काले का इज्तिमा मुमकिन है। ऐन इसी तरह हमने जो कह दिया, इस बात की वजाहत कर दी, कोई ऐसा नहीं होता कि जो लंबा है वो काला नहीं हो सकता। इन दोनों का आपस में ऐसी मुनासबत तो है ही नहीं ना कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा।
جب یہ بات واضح ہو گئی اور ہم نے قرآن کریم کی آیت سورہ مریم سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ نور اور بشر کا اجتماع ممکن ہے، اب آپ دلیل دو کہ حضور نور نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں دلیل دو نور نہیں ہے تو مناظروں میں، ڈائیلاگز میں، کنورسیشنز میں، ڈسکشنز میں وہ لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے بشر ہیں، نور نہیں ہے بشر ہیں، بشریت کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بشریت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آج بدھ ہے نا، آج بدھ گزر کر بدھ کی رات ہے آج۔ مثال کے طور پر آج رمضان المبارک کی 29 ہے، 29ویں رمضان المبارک ہے۔ ہم نے آج رات کو چاند دیکھ لیا، ہم نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہے۔ آج رات ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، علی سبیل المثال عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، ہم رمضان المبارک میں ہیں۔ آج رات ہم نے عید کا چاند دیکھا، ہم نے اعلان کر دیا کل عید ہے۔ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے۔ کل کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اچانک ایک مولوی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں آج عید نہیں ہے، آج عید نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، آج عید نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے۔ ہم کہیں گے جمعرات اور عید کی کیا مناسبت؟ کیا یہ دونوں ضدیں ہیں کہ جب جمعرات ہوگی عید نہیں ہوگی، جب عید ہوگی جمعرات نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں آج عید نہیں ہے، آج عید نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے۔ بھائی اس پر تو ہمارا اتفاق ہے، ہم بھی کہتے ہیں آج جمعرات ہے، تم بھی کہتے ہو آج جمعرات ہے، ہم کہتے ہیں آج عید ہے، تم کہتے ہو آج عید نہیں ہے۔ تو ہم دلیلیں دیں گے عید کے ہونے کی، تم دلیل دو عید کے نہ ہونے کی۔ ہم دلیل دیں گے کہ آج عید ہے، ہماری دلیل کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، رات کو ہم نے نور دیکھا تھا۔ بدھ کی رات آپ نے نور دیکھا ہے نا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں نور کی دلیل بھی دیکھ لی ہے نا آپ نے؟ ہم کہیں گے رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، اب تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا، تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے نہیں آج عید نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس آج عید کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بہانے بنا رہا ہے، یہ اس کا مکر ہے، یہ اس کا فریب ہے۔ این اسی طرح جس شخص سے ہم کہتے ہیں ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم حضور کو نور مانتے ہیں، دلیل دو، ہم دلیل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، دلیل دو، وہ کہتا ہے بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں۔ ہم کہتے ہیں عدم نورانیت کی کوئی دلیل دو۔ بشر کی تکرار اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تمہارے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آج کی اس محفل میں ہمارا یہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت پیش کر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دو، اور صحیح کی شرط نہیں، متواتر کی شرط نہیں، خبر الاحاد کی شرط نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو میں نور رہی ہوں، جس میں رب نے فرمایا ہو محبوب تو نور رہی ہے۔ کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول پیش کر دو جس میں کسی صحابی نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور۔ And this is our challenge tonight. From the 6,666 verses of the Quran, present a single Quranic verse in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was addressed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said قل یا ایھا النبی لست بنور۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے نورانیت کی رد میں کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔